حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے پوچھا کہ روح کا نکلنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کیسا مرحلہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ کسی خاردار کانٹے دار ٹہنی پر کسی ریشمی کپڑے کو لپیٹ دیا جائے اور ایک جھٹکے میں اس کو کھینچا جائے تو جیسے اس کے تانے بانے ٹوٹ جاتے ہیں، بالکل وہ بکھر جاتا ہے، اس طرح آدمی کے جسم کا حال ہوتا ہے روح کے نکلنے پر۔ وہ جگہ تر ہو گئی تھی آپ کے رونے کی وجہ سے، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہیں ہوا اور اللہ کے نبی کی پیٹھ سے کمر سے لپٹ گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی۔ ایسے رونے والے، ایسے گڑگڑانے والے تھے وہ لوگ کہ جن سے اللہ کے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بشارت ملی تھی، خوشخبری ملی تھی، اور بلکہ جنت میں نہیں کہ اللہ کے نزدیک سارے انبیاء کے بعد مخلوق میں سب سے زیادہ جو بہتر ہیں وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا حال یہ تھا کہ اتنا ڈرتے تھے کہ یہ کہتے تھے کاش میں کسی درخت کا کیا ہے پتا ہوں، کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ یہ سننے میں اور کہنے میں کتنی آسان بات ہے، ہم کتنے معمولی درجے سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ زبان پڑھ لیا فضائل کی کتابوں میں سن لیا، کبھی تصور کریں کہ وہ کتنی بھاری بات کریں جن کے پاس عمل کا اتنا ذخیرہ ہے کہ اللہ رب العزت آسمان سے ان کو سلام بھیج رہا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر بیٹھے ہیں اور سب کچھ لگا دیا ہے، تو جبریل امی آئے ہیں اور کہنے لگے کہ ابوبکر کو اللہ نے سلام کہا۔ حضرت شیخ نے حیات الصحابہ موقع لے اللہ نے سلام کہا، اور یہ کہا کہ اللہ یہ پوچھتا ہے کہ ابوبکر مجھ سے اس حال میں راضی؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ اللہ پوچھتے ہیں کہ ابوبکر مجھ سے اس حال میں راضی ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا تو ابوبکر کے کیا ہے زار قطار آنسو جاری ہو گئے اور رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں اپنے اللہ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، میں اپنے اللہ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، جو کچھ دیا ہے اللہ کا تو دیا ہوا ہے، جو کچھ لگایا ہے اللہ کا ہی تو دیا ہوا لگایا ہے۔ تو ایسے رونے والے تھے، ایسے تڑپنے والے تھے، ایسے بھی چلنے والے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو دیکھنے والا ہے، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے والا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو دیکھا ہے مسجد کے محراب میں کھڑے ہوئے اور اپنی داڑھی کو پکڑے ہوئے ہیں اور ایسے رو رہے ہیں جیسے کہ بچھو کے کاٹا ہوا آدمی روتا، جیسے وہ تڑپتا ہے نا ایسے تڑپ رہے ہیں، اور ان کی زبان پر یہ کلمات ہیں آئین من قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق، ہائے میرے لیے ہلاکت ہو، ہائے افسوس، ہائے افسوس کہ سفر بہت زیادہ لمبا ہے، توسے میرے پاس کوئی نہیں ہے اور تنہا جانا ہے، وحشت الطریق راستہ بالکل ایسا ہے کہ کوئی ساتھی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی مونس نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ روایت میں ہے کہ قبر روزانہ یہ اعلان کرتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کا مذاکرہ یہاں ہوتا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں، یہ صفات پیدا ہو جائیں، ہماری دعوت کی محنت کے ذریعے سے یہ مقصود ہے یہ صفات زندگی کے اندر آ جائیں، آدمی کے اندر خشیت آ جائے، انابت آ جائے، تضرع آ جائے، عاجزی آ جائے، تواضع آ جائے، انکساری آ جائے، تعلق مع اللہ پیدا ہو جائے۔ ہر ایک آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ تو آخرت کا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے۔ اتنا زیادہ اللہ نے قرآن میں اس کی وحشت کو، اس کی ہولناکی کو بیان کیا ہے کہ اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، شیء عظیم بہت بڑی چیز ہے۔ یعنی اللہ جس کو بڑا کہے وہ کتنی بڑی ہوگی، اور وہ تو بعد میں پیش آئے گا۔ موت، مرنا آسان کام، موت کا نکلنا ہم ابھی پیش نہیں آئے نا، تو اندازہ نہیں ہے
روح کا نکلنا کتنا تکلیف دہ. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ روح کا نکلنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے, کیسا مرحلہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ کسی خاردار کانٹے دار ٹہنی پر کسی ریشمی کپڑے کو لپیٹ دیا جائے اور ایک جھٹکے میں اس کو کھینچا جائے تو جیسے اس کے تانے بانے ٹوٹ جاتے ہیں, بالکل وہ بکھر جاتا ہے, اس طرح آدمی کے جسم کا حال ہوتا ہے روح کے نکلنے پر. اتنی شدید کیفیت ہے, اتنا سخت مرحلہ ہے. آپ تصور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روح نکالنے کے لیے ملک الموت آئی اور وہ اجازت لے کر آئی, اور آپ سے زیادہ نرمی کا معاملہ کس کے ساتھ پیش آیا ہوگا؟ یعنی ملک الموت اجازت لے کر آپ کے دربار میں حاضر ہو. وہ جب روح نکالنا ہے تو روایات میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قریب میں ایک پانی کا پیالہ تھا, آپ بار بار پیالے میں ہاتھ ڈالتے تھے اور اپنے چہرے پر پھیرتے تھے, اور آپ کی زبان پر یہ کلمات تھے, اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت وغمرات الموت, اے اللہ مجھے موت کی سختی سے, موت کی ہولناکی سے بچا لی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ایسا مرحلہ ہے روح کا نکلنا. بعض روایت میں بالکل ایسی مثال ہے کہ جیسے کہ کسی زندہ پرندے کو آگ پر بھونا جا رہا ہو, نہ وہ مر سکتا ہے اور نہ جی سکتا ہے, ایسی مثال ہے روح کے نکلنے کی. کوئی آسان مسئلہ نہیں. وہ تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ معاملہ یہ کرتا ہے کہ جنت کی نعمتوں کو اس کے سامنے کر دیا جاتا ہے, وہ ان نعمتوں میں ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے. ورنہ وہ تو بالکل حق ہے, موت کی سختی جو ہے بالکل برحق ہے, ہر ایک کو پیش آئے گی, کوئی نہیں بچ سکتا, ہر ایک کو یہ مرحلہ آنا ہے, ہر ایک کی جان نکلنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ذائقہ کا لفظ استعمال کیا اللہ رب العزت نے, موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ نہیں کہا کہ موت آنی ہے, یہ کہہ سکتے تھے کہ ہر ایک کو موت آنی, لیکن اللہ نے یہاں یہ فرمایا موت کا مزہ. معلوم یہ ہوا کہ موت کی ایک سختی ہے جو ہر ایک کو پیش آتی ہے, بس ایمان والے کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ جنت کی نعمتیں جو اس کو ملنے والی ہیں وہ اس کے سامنے کھول دیتا ہے, جس کی وجہ سے یہ تکلیف اس کو محسوس نہیں ہوتی, وہ بھول جاتا ہے. جیسے کہ دنیا کے اندر بعض مرتبہ آپریشن ہوتا ہے, کسی کو کیا ہے, کسی عضو کو کاٹا جاتا ہے تو اس کے سامنے اس کی سب سے محبوب شے کو کر دیا جاتا ہے. بچے کو آج کل انجیکشن لگوانے کے لیے لے کے جاتے ہیں تو بچوں کے سامنے وہ چیز لا کر رکھ دیتے ہیں, وہ کھلونے کہ جن سے بچوں کی توجہ ان کھلونے کی طرف ہو جائے. ورنہ سوئی لگنے کی تو یقیناً تکلیف ہے نہیں ہے, وہ تو ہوئی ہے, لیکن بچوں کو بات بولتا پتہ نہیں چلتا, اور ہم یہ سمجھے پتہ نہیں چلا, تکلیف نہیں ہوئی, تکلیف تو ہوئی ہے لیکن اس کی توجہ دوسری طرف ہو گئی. بالکل یہی مرحلہ ہوتا ہے ایمان والے کے ساتھ کہ جنت کی نعمتیں, وہاں کی آسانیاں, وہاں کی رحمتیں جو اس کے سامنے کر دی جاتی ہیں, اس کی وجہ سے اس تکلیف سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے. ورنہ یقیناً تکلیف ہے, ورنہ کوئی آسان کام نہیں. بعض روایات میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ قبرستان میں گئے اور وہاں ایک مردے کو زندہ کیا اور پوچھا کہ موت کی سختی کیا ہے, کیسا موت کو پایا؟ تو اس نے کہا کہ جس دن سے مرا ہوں آج تک جو موت کی تکلیف ہے وہ مجھ سے ختم نہیں ہوئی, آج تک تکلیف وہ ختم نہیں ہوئی ہے. اب کتنے دن اور کتنے برس اس کی وفات کو ہی ہوں گے, اس کی موت کو ہو چکے ہوں گے, لیکن وہ سختی اب بھی وہ محسوس کر رہا. بعض روایت میں لکھا کہ ایسا ہے جیسے کہ انسان کے بدن کے جو جوڑ ہوتے ہیں, ہر جوڑ پر یک بار کی اگر تیر تلوار سے حملہ کیا جائے جتنی تکلیف اس سے ہوگی اس سے کہیں زیادہ روح کے نکلنے کی تکلیف. مرنا کوئی آسان ہے, مر جائیں گے, ایسا نہیں ہے. مرنا ایک مرحلہ ہے, اور ہمیں دنیا کی نعمتوں نے, دنیا کی چیزوں نے, دنیا کی مشغولی نے اس سے غافل کر دیا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ تم جانتے ہو سب سے زیادہ عقل مند کون ہے, سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ من اکیس الناس واحزم الناس, لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے,
سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ تو صحابہ کا جو جواب یہ ہوتا تھا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا سب سے زیادہ سمجھدار آدمی وہ ہے اور میری امت کا سب سے زیادہ عقل مند آدمی وہ ہے اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا للموت اولئک الاخیار ذهبوا بشرف الدنیا وکرامۃ الاخرہ۔ یہ عقل مند ہیں جو موت کو یاد کرنے والے ہیں، کثرت سے یاد کرنے والے ہیں۔ اکثرهم ذکرا للموت، موت کا تذکرہ کرنے والے ہیں۔ آج کل تو ہمارے حالات ہیں کہ بعض لوگوں کے سامنے جب موت کا تذکرہ کیا جائے تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ والا ٹاپک ہمارے سامنے مسئلہ ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ جو جگہ کسی سے بات کی، موت کا تذکرہ کیا، وہ کہتے ہیں بھائی یہ بات مت کیا کرو، مجھے تو بلڈ پریشر میرا بڑھ جاتا ہے اتنا، یہ بات میرے سامنے مت کیا کرو، کوئی اور موضوع لے کر آ۔ جبکہ سب سے اہم کوئی بچ ہی نہیں سکتا ہے، بھائی تذکرہ ہو نہ ہو یہ تو ہر ایک کو پیش آنا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عقل مند آدمی وہ ہے جو اس کو یاد رکھے، موت آنی ہے، موت اللہ کا فیصلہ ہے اور یہاں سے جانا ہے۔ اس کو یاد رکھنے والا عقل مند آدمی ہے کہ مجھے مرنا ہے، اس کائنات کو چھوڑنا ہے، یہاں کی نعمتوں کو چھوڑ کر جانا ہے، یہاں کی ساری شکلوں کو چھوڑ کر جانا ہے، یہ میرے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ میرے کام آنے والی چیزیں میرا ایمان ہے، میرے اعمال ہیں، بس وہی میرے ساتھ ہوں گے، ورنہ آدمی خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ چلا جاتا ہے۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین۔ اللہ نے کہا جاؤ دیکھو، تم سے زیادہ محلات کو آباد کرنے والے تھے، تم سے زیادہ وہ لوگ پیڑ اور پودے لگانے والے تھے، درخت اور باغات لگانے والے تھے، اور تم سے زیادہ وہ نہریں جاری کرنے والے اور چلانے والے تھے، یعنی دنیا کے اسباب تم سے زیادہ جمع کرنے والے تھے، لیکن وہ سب چھوڑ کر چلے گئے، کوئی بھی ساتھ نہیں لے کر گیا، سب یہی چھوڑ گئے۔ اور آگے عجیب اللہ نے جملہ کہا فما بکت علیہم السماء والارض، ان کا حال ایسے گئے ہیں کہ ان کے جانے پر کوئی آنسو بہانے والا نہیں، کوئی رونے والا نہیں ہے، یعنی کوئی غم کرنے والا نہیں ہے۔ آج کل تو انسان تو غم کرتے ہی نہیں، فرمایا جب ایمان والا صاحب عمل دنیا سے جاتا ہے تو اس کے جانے پر زمین کا وہ حصہ ہوتا ہے جس پر وہ خیر کے کام کرتا تھا، بھلائی کے کام کرتا تھا، جس دروازے سے آسمان کے اس کے اعمال جاتے ہیں اس کی موت پر وہ دروازہ ہوتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا لوگ ایسے گئے ہیں فما بکت علیہم السماء والارض، ان کے جانے پر نہ آسمان رویا ہے نہ زمین رویا ہے، یعنی ان کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے، نہ آسمان والوں کے نزدیک یہ قابل عزت ہے، قابل عظمت ہے، نہ زمین والوں کے نزدیک۔ ایسے ہو گئے کہ کوئی آیا ہی نہیں تھا، کوئی جانتا ہی نہیں ہے، کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے، ایسے چلے جاتے ہیں جیسے دنیا کے اندر آئے نہیں تھے۔ لیکن اگر آدمی ایمان اور اعمال کے ساتھ زندگی گزار کر جائے، اللہ کو راضی کر کے جائے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان کر اس دنیا سے جائے تو جانے کے بعد بھی اس کا تذکرہ رہتا ہے، تذکرہ رہتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا اور آخر میں بیان کیا ہم نے ان کے تذکرے کو جاری اور ساری رکھا ہے بعد والوں کے لیے، کہ لوگ آئیں گے اور ان کے ناموں کو یاد کریں گے، ان کے احوال کو یاد کریں گے، ان کی زندگیوں کو یاد کریں گے اور ان سے عبرت و نصیحت حاصل کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، یہ نعمتیں دی ہیں، یہ اس لیے دی ہیں کہ اپنے رب کو راضی کیا جائے۔ اگر اس کو راضی نہیں کیا تو ہماری یہ ساری نعمتیں، سارے اسباب یہ بے سود ہیں، بے فائدہ ہیں، صحیح معنوں میں ہم نے ان سے نفع بھی نہیں اٹھایا ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اس لیے یہ دعوت کی محنت، دین کی محنت، اللہ کے راستے کا خروج، مقامی محنت، یہ پوری جو محنت کی ہماری شکل ہے یہ اسی لیے ہے تاکہ ہم اپنے جان و مال اور صلاحیت کے چاہے صحیح مصرف کو پہچانیں، یہ کہاں لگنا ہے۔ شیطان نے دھوکہ ڈال رکھا ہے کہ آج میں اپنی خواہشات پر، اپنی ضروریات پر، ان پر اس چیزوں کو لگا رہا ہے اور چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور ابھی گیا بھی نہیں ہے کہ جس گھر کو بنایا تھا دھوپ میں، تپتی دھوپ میں کھڑے ہو کر بنایا تھا، چند گھنٹے بھی نہیں گزرتے، چند دن بھی نہیں گزرتے، بچے اس گھر سے اس کا نام پلیٹ ہی ہٹا دیتے، کہ تختی ہٹا دیتے، اپنی لگا دیتے،
بلکہ بعض جگہ ہوتا یہ ہے کہ بچوں کو مکانی پسند نہیں آتا کہ ابا نے اس زمانے کے حساب سے بنا دیا، بے ڈھنگا بنایا ہے، صحیح رخ پر نہیں بنایا ہے، زمانہ بدل گیا، ماحول بدل گیا، ضروریات بدل گئی، اب اس کو چینج کیا جائے۔ تو جو کھڑے ہو کر بنایا تھا، جس میں جان مال صلاحیت کو کھپایا تھا، بیٹے اس کو کھڑے ہو کر ڈھا دیتے، بلڈوزر لا کر پورا گرا دیں گے، اور گرانے کے بعد اثروں بنائیں گے۔ تو یہی دنیا میں اللہ نے یہ جان مال صلاحیت اس لیے نہیں دیا، یہ تو اللہ نے اپنے دین پر لگانے کے لیے دیا، اور صحابہ اس بات کو سمجھے، صحابہ نے اس بات کو سمجھا، دونوں اپنے جان و مال کو صحیح جگہ لگایا، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو ایسا چمکایا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ان کو اللہ نے نمونہ بنا دیا۔ یہ لوگ کامیاب ہیں، اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون، اللہ نے ان کو خطاب دیا، یہ کامیاب لوگ ہیں جنہوں نے جان و مال اور صلاحیت کے مصرف کو پہچانا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم زیادہ عقل مند ہیں، یعنی حال یہ ہے کہ ہم کماتے ہیں اور پھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کمایا ہم نے، محنت ہم نے کی، اور حساب ہمیں دینا ہے، اور فائدہ دوسرے لوگ اٹھاتے ہیں، مرتبہ اٹھاتے ہیں، بعد والے اس کو ایسے گواتے ہیں جیسے کہ یہ بغیر محنت کے حاصل ہو گیا۔ اور ابا نے کیسے لگایا تھا کہ اپنے جسم کو نہیں دیکھا تھا، اپنی سہولیات کو نہیں دیکھا تھا، اپنے آرام کو چھوڑ دیا تھا، اپنی راحتوں کو چھوڑ دیا تھا، ایسی تکالیف تو اس کو کمایا تھا، اور اولاد بیٹھ کر اس کو گوا دیتی۔ اس لیے عقل مند اور سمجھداری کی بات یہ ہے کہ اللہ نے جو یہ صلاحیتیں جان مال دیا ہے، اللہ کے دین پر لگایا جائے، اور اللہ نے اس گئے گزرے دور کے اندر یہ بہترین شکل ہمارے سامنے پیش کی، ہمارے بزرگوں کے رونے پر، قربانیوں پر اللہ نے اس شکل کو کھولا ہے، اور بڑی آسان ہے، بڑی سادہ ہے، لیکن مؤثر بہت زیادہ ہے، آسان بہت زیادہ ہے، سادہ بہت زیادہ ہے، لیکن مؤثر بہت زیادہ ہے۔ اگر اس ترتیب پر، ان کے مشورے سے، اس نہج پر جان و مال اور صلاحیت کو لگایا جائے گا، تو پھر یہ صلاحیت ہمارے دنیا کے اندر بھی نافعیت ہوگی، اور اسی طرح اخروی اعتبار سے بھی نفع کا سبب بنے گی، ورنہ یہ سب یہیں رہ جائے گا۔ اس لیے تھوڑے وقتوں کے لیے اللہ کے راستے میں، اس لیے نہیں جاتے اللہ کے راستے میں کہ لوگوں کو ہدایت دی جائے، لوگوں کو دین میں داخل کیا جائے۔ یہ جان مال صلاحیت اللہ کے راستے میں اپنی ذات پر، اپنی اصلاح کے لیے لگانا ہے کہ میرا اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے، میری زندگی کے اندر تقویٰ نہیں ہے، میری زندگی کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، میری زندگی کے اندر تواضع نہیں ہے، میری زندگی کے اندر عاجزی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں میری زندگی میں آ جائیں، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا جاتا ہے، کم و بیش وقت کے لیے 4 مہینے اللہ کے راستے میں، ایک ماحول میں آدمی جاتا ہے تو اس ماحول کا اثر اس پر ہوتا ہے۔ اللہ نے طبعی طور پر آدمی کو ایسا بنایا ہے کہ وہ ماحول کے اثر کو لیتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے ڈاکٹر نادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان کی طبیعت پر ماحول کا اثر ایسا پڑتا ہے جیسے کہ موسم کا اثر پڑتا ہے۔ موسم ہوتا ہے نا، اب سردی کا موسم آیا تو ہر ایک کو سردی محسوس ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب کو بھی سردی لگتی ہے، اور مولانا صاحب کو بھی سردی لگتی ہے، ہر ایک کو سردی لگے گی، جو پہلوان ہے اس کو بھی سردی لگے گی، اور جو کمزور آدمی ہے اس کو بھی سردی لگے گی، ہر ایک کو سردی۔ اور گرمی کا موسم ہو تو ہر ایک کو گرمی لگتی، کمزور کو بھی گرمی لگتی ہے، اور طاقتور کو بھی گرمی لگتی ہے، مالدار کو بھی گرمی لگتی ہے، اور فقیر کو بھی گرمی لگتی ہے۔ بالکل اسی طرح ماحول کا اثر کہ جب بے دینی کا ماحول ہوتا ہے تو ہر ایک اس سے متاثر ہوتا ہے، بڑے بڑے دینداروں کا بھی دین پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال دیتے تھے کہ جب پھسلن ہوتی ہے تو ہاتھی جیسا جانور بھی پھسل جاتا ہے، تو اس وقت بے دینی کی پھسلن ہے، تو بڑے بڑے یعنی نماز چھوٹ جائے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور وہاں یہ حال تھا کہ تکبیر اولیٰ کے ٹوٹنے پر ایسا غم لاحق ہوتا تھا کہ جیسے کہ جوان بیٹے کی موت ہو گئی، اور لوگ عیادت کے لیے آتے تھے، تعزیت کے لیے آتے تھے کہ کیا ہو گیا۔ ایسا ماحول بن گیا تھا محنت کی وجہ سے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال کا چھوڑنا مشکل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں انکم تعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، کہ تم بعض اعمال ایسے کرتے ہو کہ جو تمہارے نزدیک بال سے بھی زیادہ باریک ہوتے ہیں۔
یعنی تم ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے, کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, کوئی احساس ہی نہیں ہوتا, کچھ بھی اثر نہیں ہوا زندگی پر. وہ فرماتے ہیں کنا نعدها على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات ای المہلکات, اور ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں ان کو ہلاک کرنے والا سمجھتے تھے کہ اس عمل کی وجہ سے تو میں ہلاک ہو جاؤں گا, برباد ہو جاؤں گا. یعنی آپ سوچیں ایک صحابی رسول ہیں اور ان کے بس اتنا سا فرق آیا کہ اللہ کے نبی کے مجلس میں کیفیت کچھ اور ہے اور گھر میں کیفیت کچھ اور ہے, تو ان کو اتنا بڑا خدشہ لاحق ہو گیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں نافقہ حنظلہ ہے, حنظلہ تو منافق ہو گیا. اتنا زبردست ماحول دین کا بنا تھا محنت کی وجہ سے کہ اس کیفیت کی تبدیلی کا بھی ان کو احساس ہو رہا تھا, اس کیفیت کی تبدیلی کا بھی احساس ہو رہا تھا. اور آج ہمارا حال یہ کہ ہمارے بزرگوں میں سے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً واقعہ ہے کہ کسی نے آ کر کہا کہ حضرت یہ بیان کیا جاتا ہے, ہم نے بزرگوں سے سنا کہ بدنگاہی کی وجہ سے جب آدمی غلط چیزوں کو دیکھتا ہے تو جو نور ایمان کا نور ہوتا ہے وہ سلب کر لیا جاتا ہے, ایمان کا نور. کہتے ہیں میرا تو کچھ بھی نہیں ہوتا, میں تو کیا کرتا ہوں, چوڑیوں کا کاروبار کرتا ہوں اور مستورات کو اپنے ہاتھ سے چوڑیاں پہناتا ہوں اور 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں, مسجد قریب میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں, میرے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا. آپ یہ اگر اتنا اثر ہو جاتا ہے کہ ایمان کا نور جو ہے سلب ہونے لگتا ہے, تو حضرت نے عجیب جواب دیا, یہ کہا کہ اگر کہیں گندگی پڑی ہو, غلاظت پڑی ہوئی ہو, اس میں اگر ایک آدھ لوٹا اور ڈال دیا جائے غلاظت کا تو کوئی احساس ہوگا. پہلے گندگی اتنی ہے, ایک آدھ لوٹے کے ڈلنے سے کوئی اس میں فرق نہیں ہوتا. ہاں کوئی صاف شفاف چیز ہو, دودھ ہو, پانی ہو, بالکل صاف ہو, اب اس میں اگر ایک قطرہ بھی پیشاب کا, شراب کا, خون کا گر گیا تو وہ سارے پانی کو ناپاک کر دے گا. تو ہمارے اندر کی کیفیت ایسی ہو گئی ہے کہ گناہوں کا اثر بھی نہیں ہوتا ہے, گناہوں کا اثر بھی نہیں ہوتا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا نا کہ وائے ناکامی متاع کار ہوا جاتا رہا اور کار ہوا کے دل سے احساس دیا جاتا رہا. ہماری کیفیت تو یہ ہو گئی کہ ہمارے دل سے احساس بھی ختم ہو گیا کہ ہمارا کچھ لٹ گیا ہے, ہمارا کچھ چھین لیا گیا ہے, ہمارا کچھ گم ہو گیا ہے, اس کا احساس بھی ہمارے اندر سے نکل گیا ہے. چل نماز آ رہے, اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا وقت آئے گا, ایسا دور آئے گا کہ پوری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہوگی اور ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اللہ کی طرف دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے والا, ایک کا بھی نہیں. اب حال دیکھیں نماز کے اندر, ہمارے نماز میں کتنی مرتبہ اللہ کا دھیان آتا ہے. اگر میں اپنا تصور کروں, اپنے بارے میں سوچوں تو پوری نماز تو دور کی بات, ایک آدھ مرتبہ بھی خیال آ جاتا ہے اللہ کی, ایک آدھ مرتبہ بھی. اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ آدمی نماز پڑھتا ہے اور پوری زندگی نماز پڑھتا رہتا ہے اور ایک رکعت بھی ایسی نہیں ہوتی جو اللہ کے ہاں قبول ہو. تو صحابہ ڈر گئے کہ اللہ کے نبی پوری زندگی نماز پڑھے گا اور ایک رکعت بھی قبول نہیں ہوگی, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها ولا قیامها ولا خشوعها, نہ وہ نماز کے ظاہر کو ٹھیک کرتا ہے اور نہ نماز کے باطن کو ٹھیک کرتا ہے. اس کو رکوع کرنا بھی نہیں آتا ہے, اس کو صحیح معنوں میں سجدہ کرنا بھی نہیں آتا ہے, اس کو صحیح معنوں میں قیام کرنا بھی نہیں آتا ہے. دل کی کیفیت تو دور کی بات, دل اللہ کی طرف لگے تو اگلا مرحلہ ہے. ابھی تو نماز کا ظاہر بھی ٹھیک نہیں اور 40 سال نماز پڑھتے ہوئے ہو گئے. اب اگر کہا جائے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تو بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, آپ نکلنے کی بات کر رہے ہیں, مجھ سے زیادہ تو نماز کا کوئی پابند نہیں ہے, صف اولیٰ میں میں رہتا ہوں اور 40 سال نماز ایسی پڑھی ہے کہ ابھی سورہ فاتحہ ٹھیک نہیں. ایسی غلطیاں ہیں, ایسی لہنیں جلی ہیں کہ اس کی وجہ سے نماز فاسد ہوتی ہے جب پڑھتے اور اس کو خیال بھی نہیں. تو یہ محنت اس لیے ہے تاکہ فکر پیدا ہو جائے, احساس پیدا ہو جائے اپنی ایمان کی, اعمال کی کمی کا, کمزوری کا. اللہ کے راستے میں جاتے ہیں, نکلتے ہیں, جب حلقوں میں بیٹھتے ہیں جب احساس ہوتا ہے کہ کتنی کمزوری ہے, جب احساس ہوتا ہے اور پھر فکر پیدا ہوتی ہے. ہزار ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی پچھلی نمازوں کو لوٹایا ہے, پچھلی نمازوں کو درست کیا ہے, اپنی پچھلی جو زکوٰۃ تھی اس کو ادا کیا ہے. تو اللہ کے راستے میں اس لیے نکالا جاتا ہے تاکہ فکر پیدا ہو جائے, یہ ہمارے جذبات بن جائے, احساس پیدا ہو جائے. اس کے لیے ہمارے بڑوں کی ترتیب
کہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکل کر یہ فکر اپنے اندر پیدا کرنی. تو بتائیں انشاءاللہ جو طلبہ ان سال فارغ ہو رہے ہیں وہ بتائیں, اور جو عمومی لوگ ہیں وہ بھی بتائیں 4 مہینے کے. جن کے نہیں لگے ہیں وہ نیت و ارادہ کریں.